السلام علیکم، انسائیڈ اسٹوری کے ساتھ میں محسن بلال کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ معاملہ انتہائی حساس ہے اور کیا لبیک کے دوست جانے انجانے میں استعمال تو نہیں ہو رہے، جیسے ایک خدشہ ظاہر کیا جا رہا تھا کہ اب انتخابات کے بعد چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف کچھ مذہبی بنیادوں پر ٹرینڈ بنیں گے، ٹرینڈ چلائے جائیں گے، تو اس کا شور اور جو طوفان اٹھا ہوا ہے وہ ہم سوشل میڈیا پر دیکھ سکتے ہیں، اور اس میں لبیک کو استعمال کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے ہماری رائے میں۔ تو میں یہ کوشش کروں گا کہ آپ تک کچھ ماضی کے واقعات اور حقائق پہنچاؤں، چونکہ میرا مقصد سنسنی پیدا کرنا نہیں ہے اپنے ویوز کے چکر میں، جس طرح کچھ یوٹیوبر یا سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ لگے ہوئے ہیں کہ ہر اس شخص کا موقف لے رہے ہیں کہ جس کے چہرے پر داڑھی تو ضرور ہے لیکن شاید وہ اس طرح دینی معاملات میں یا قانونی یا آئینی معاملات سے آگاہ نہیں ہے کہ آئین کتنا صاف بتاتا ہے اس معاملے پر۔ چونکہ قادیانی کوئی مذہب نہیں ہے، جب وہ کوئی مذہب نہیں ہے تو وہ اپنی تبلیغ کیسے کر سکتے ہیں، اور آئین پاکستان بڑا اس میں واضح ہے۔ اور ویسے بھی ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو پروانے ہیں، فرزانے ہیں، وہ گلی کوچوں میں موجود ہے، تو اس طرح کی کوئی جرت کر نہیں سکتا۔ لیکن جانے انجانے میں آکسیجن فراہم کی جا رہی ہے، یہ ویسی ہی آکسیجن ہے جیسے ہمارے اس یوٹیوب پہ آپ دیکھیں گے کہ کچھ ایسے ویلاگز موجود ہیں کہ جب مخصوص جماعت آپ یہ کہہ لیں کہ کچھ مشکلات میں تھی تو انہوں نے لبیک کے حق میں کچھ ایسے ٹرینڈ چلانا شروع کر دیے، اور جو لبیک کا نظریہ ہے اس حوالے سے حساس موضوعات کو چھیڑا۔ تو اس میں بھی ہم نے یہ دیکھا تھا کہ کچھ دوست ہمارے استعمال ہونا شروع ہو گئے تھے، لیکن جب انہیں رہنمائی کی گئی، جب انہیں اصل حقائق بتائے گئے تو پھر انہوں نے اس معاملے پر سنجیدگی سے سوچا۔ تو اب یہ جو چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف ٹرینڈ بنے ہیں اور جیو کی ہیڈ لائنز کا حوالہ دیا جا رہا ہے، تو سیاق و سباق کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ میں ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں کہ سوشل میڈیا کا نیا اٹھان تھا، یعنی سوشل میڈیا نئی پاور گین کر رہا تھا۔ تو اس تناظر میں ڈاکٹر اسرار احمد مرحوم کا ایک کلپ اچانک چند سیکنڈ کا سوشل میڈیا پر وائرل ہوا، اور وہ کلپ یہ تھا کہ مرزا قادیانی کی علامہ اقبال مفکر پاکستان نے بھی کسی زمانے میں تعریف کی تھی، تو اس کو جس طرح کا تھم نیل بنایا گیا اور جس طرح اسے سوشل میڈیا پر وائرل کیا گیا، اس کے پیچھے وہ پوری ایک لابی کار فرما تھی جو بڑی بریک بینی سے واردات ڈال رہی ہے اور اس حساس موضوع کو جان پور کا چھیڑتی ہے تاکہ پاکستان کے حالات جو ہیں وہ پرامن نہ رہیں، یہاں پر انتشار پھیلتا رہے اور جو قوتیں ہیں پاکستان مخالف وہ اپنا ایجنڈا حاصل کریں۔ تو ڈاکٹر اسرار احمد مرحوم کے حوالے سے یہ آپ سوشل میڈیا پر یوٹیوب پر یا کہیں بھی جائیں گے تو آپ کو یہ کلپ مل جائے گا جی کہ انہوں نے علامہ محمد اقبال کے تناظر میں بات کی تھی کہ انہوں نے مرزا قادیانی کی تعریف کی تھی۔ تو لیکن یہ دو پارٹس میں پروگرام تھا۔ ڈاکٹر شاہد مسعود حیات ہیں، آج کل GNN میں پروگرام کرتے ہیں، تب یہ وہ ARY نیوز میں پروگرام کیا کرتے تھے میرے مطابق۔ تو ان کے پروگرامز کے گیسٹ کون تھے؟ ڈاکٹر اسرار احمد مرحوم اور فرزندے ڈاکٹر محمد اقبال، ڈاکٹر جوید اقبال مرحوم اور ڈاکٹر مبارک علی۔ اب دو تو اس دنیا میں نہیں ہیں لیکن تیسرے ہیں، اور میرے خیال میں ڈاکٹر مہدی حسن بھی تھے کسی پروگرام میں۔ بہرحال آپ یوٹیوب پر جائیں گے تو یہ بڑے ڈیٹیل کے ساتھ 2 ایپیسوڈز کی ڈاکٹر شاہد مسعود نے پروگرام کیا تھا۔ تو اس میں ڈاکٹر اسرار احمد مرحوم کا وہ چھوٹا سا کلپ نکال کر سیاق و سباق سے ہٹ کر وائرل کیا گیا۔ چونکہ ہم نے وہ پروگرام دونوں سن رکھے تھے تو پھر ہم نے اس چیز کو کونٹر کرنے کی کوشش کی کہ وہ اس تناظر میں نہیں تھی، وہ اس تناظر میں تھی کہ جب انگریز اس طرح کے مناظرے کرایا کرتا تھا تو جو اس کا علم تھا، جس بنیاد پر وہ بات کیا کرتا تھا، اس تناظر میں علامہ محمد اقبال نے وہ بات کی تھی، لیکن اسے رنگ کیا دے دیا گیا؟ اسے رنگ یہ دے دیا گیا کہ وہ بھی فین تھے، وہ بھی ان کی مدح سرائی میں نکلے۔ تو یہ اب ایک رنگ دینے کی ہر ایشوز کو کوشش کی جاتی ہے۔ میں نے ٹویٹ بھی کیا ہے اور میں پھر کہتا ہوں کہ جب جامعہ پنجاب میں اکثر علامہ خادم حسین رضوی کے ایک مرید ہیں، نوجوان مرید ہیں، ہم سے عمر میں چھوٹے ہیں لیکن ان کے ماننے والے ان کے خطابات سنتے ہیں۔
حافظ سعد رضوی بھی انہیں بہت پسند ہیں، اکثر ہماری گفت و شنید بھی ہوتی ہے سیاسی موضوعات پہ، تو انہوں نے یہ پوچھا تو میں نے برملا انہیں یہی کہا کہ اس میں ہو سکتا ہے کہ جانے انجانے میں کچھ آپ کے ہی دوست استعمال ہوں۔ تو وہی بات ہے کہ جو ہمارے کچھ سینئر صحافی ہیں جن کے آباء و اجداد کا تحفظ ناموس رسالت میں بڑا اہم کردار رہا ہے، بہت سینئر صحافی ہیں، وہ سمجھ رہے ہیں کہ اس میں کچھ گڑبڑ ہے، اس میں استعمال کیا جا رہا ہے۔ ایک مخصوص جماعت کے جو ٹرولرز ہیں شاید وہ اس جماعت کے ساتھ بھی سنسیئر نہیں ہیں، جو ریاست پاکستان کے ساتھ سنسیئر نہ ہو وہ کسی خاص جماعت کے ساتھ یا لیڈر کے ساتھ کیا سنسیئر ہو سکتے ہیں۔ تو وہ اس چائے کی پیالی میں اب طوفان اٹھا رہے ہیں، کیونکہ وہ بہت زیادہ پریشر ڈال رہے ہیں موجودہ عدلیہ پر، تو اس آڑ میں اب وہ چاہ رہے ہیں کہ ایک مذہبی رنگ دے کر اس طرح کی ملک میں کوئی انتشار یا سڑکیں بلاک کرائی جائے اور کوئی عوامی احتجاج شروع کیا جائے، کیونکہ کسی نہ کسی بہانے سے اب مذہبی چیزوں کو سامنے لا کر اور چائے کی پیالی میں تھوڑا سا طوفان اٹھانے کی کوشش کی جائے گی، اور یہ اس طرح کے ٹرینڈ بھی دیکھنے کو ملیں گے، کیونکہ یہ بہت حساس موضوع ہے اور دل و جان قربان اس ایشو پر، یعنی یہ تو ہمارے ایمان کا جز ہے، اگر یہ نہیں ہے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آقا دو جہاں سے وفا نہیں ہے تو پھر کچھ بھی نہیں ہے، اور بنیادی ہمارا دین کا جو مرکز ہے، جو نیوکلس ہے، آپ اس میں ایک ہسٹری آف سیویلائزیشنز ہے، ایک 11 جلدوں پر ایک بڑی معروف مصنف ہیں آرنڈ، انہوں نے یہ کتاب لکھی ہے 11 جلدوں پر، تو اس کا موضوع بھی یہ تھا کہ اگر مسلمانوں کی اسٹڈی کی جائے تو اس میں تو ایک یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو پروانے ہیں، فرزانے ہیں، جو مر مٹنے کو تیار ہو جاتے ہیں، تو یہ معاملات ہیں۔ تو جو ایمان ہے اس کا ایمان کا بنیادی نقطہ ہی یہ ہے، تو ان چیزوں کو آگے وہ حساس معاملات کو تھوڑا سا گڑبڑ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو میری ان تمام دوستوں سے میں نے جو اگزامپل دی ہے ڈاکٹر اسرار احمد مرحوم کی، کہ دیکھیں کچھ دوستوں نے مجھ سے پوچھا بھی کہ جو پھر ہیڈ لائن آئی یا چیزیں آئیں تو اب بندہ کیا کہ کس طرح کی اینگلنگ ہوتی ہے، کس طرح معاملات کو الجھایا جاتا ہے، نان ایشو کو ایشو بنانے کی کوشش کی جاتی ہے، تو یہ ایک بڑی خطرناک چیز ہے۔ اور وہ کیا کہتے ہیں کہ آگ کو کھیل پتنگوں نے سمجھ رکھا ہے، شاید وہ اس کو ایک کھیل تماشا سمجھ رہے ہیں، لیکن یہ ایک کھیل تماشا نہیں ہے، اور ہمیں بھی یہ سوچنا چاہیے کہ جانے انجانے میں دانستہ نادانستہ طور پر کیا ہم ان کو آکسیجن تو نہیں ملک دشمن عناصر کو فراہم کر رہے، اس حال میں وہ کچھ نہ کچھ کریں۔ اب یہ دیکھیں اگر آپ جائیں گے تو یقیناً میں یعنی مزید اس پر تحقیق کروں گا، لیکن آپ دیکھیے گا کہ اس میں پڑوسی ممالک کے جب اس طرح کا کوئی معاملہ ہوتا ہے ٹرینڈ، تو وہاں سے بھی آکسیجن فراہم کی جاتی ہے، وہاں سے بھی پھر جو ہے نا وہ جیلی اکاؤنٹس بن کر ساک پپرس وغیرہ جو ایک ٹرم ہے سوشل میڈیا کی، وہ ایکٹیو ہوتے ہیں۔ تو اس میں چیزیں جو ہیں وہ اس طرح نہیں ہیں جس طرح دکھتی ہیں۔ اگر آپ نے چیزوں کو ان کی اصل حالت میں دیکھنا ہے یا ایشوز کو سمجھنا ہے، تو میں بار بار یہ کہتا ہوں، میں بھی کوئی فرشتہ نہیں ہوں، ہم سے بھی غلطیاں ہو جاتی ہیں، کبھی ہماری خبریں بھی باؤنس ہو جاتی ہیں، لیکن ہمیشہ یہ کوشش ضرور کرتا ہوں کہ آپ کو یہ تھوڑا سا گائیڈ کیا جائے کہ آپ خود چیزوں کو خدا را ڈیپلی جا کر سمجھیں، اور ہر ایرے گہرے کی نتھو گہرے کی جو بات ہے اس پر یقین نہ کر لیا کریں، کچھ چیزوں کو خود بھی سمجھا کریں اور ان معاملات کو معاملہ فہمی سے لے کر آگے چلا کریں۔ جو ہمارے دوست ہیں وہ ٹھیک ہے، ان کا جذبہ ہے، وہ اس چیز کو لائٹ نہیں لیتے، انہیں لینا بھی نہیں چاہیے، یعنی ہم بھی اسے لائٹ نہیں لیتے، لیکن میں ذمہ داری سے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہمارے وہ سینئر صحافی دوست جو ٹھیک ہے ان پر مختلف ٹیگ لگتے ہیں، میں نام نہیں کسی کو لوں گا، لیکن اس معاملے پر وہ بھی یک زبان ہے، یعنی وہ بھی نہیں دیکھیں گے کہ اگر واقعی اس طرح کی جسارت کی گئی یا اس طرح کا معاملہ ہوا۔ لیکن ایک بات پھر کہ ڈاکٹر اسرار احمد کا آپ پروگرام سنیں اور وہ آپ کلپ سنیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ سوشل میڈیا جو ہے ایک مختصر کلپ جو ہے وہ کیسے آگ لگا سکتا ہے، اور کیا ہم جانے انجانے میں استعمال تو نہیں ہو جاتے اس سارے کھیل میں۔ اور پھر یہ ہے کہ قادیانی جو ہے وہ کوئی مذہب تو نہیں ہے، اور جب کوئی مذہب نہیں ہے تو آئین پاکستان میں تو یہ ہے کہ تمام مذاہب کو کے پیروکاروں کو
جو ہے اپنی عبادت گاہوں میں عبادت کرنے کی اجازت ہو، یہ تو مذہب ہی نہیں ہے جب آئین پاکستان میں لکھا گیا ہے۔ اور پھر سورہ بقرہ کی وہ فیصلے میں بھی حوالہ دیا گیا ہے، تو آپ کو پتہ ہے کہ قرآن پاک کی طویل ترین جو صورت ہے وہ سورہ بقرہ ہے، تو انہیں بھی آپ کو چاہیے کہ تراجم کے ساتھ پڑھیں تاکہ آپ کا اپنا کنسیپٹ جو ہے وہ کلیئر ہو۔ اور کسی وہ کہتے ہیں نیم حکیم خطرہ جان، تو میں یہ کہوں گا کہ ہر کوئی آپ یہ جو کلپ آ رہے ہیں مجھے بھی کچھ لوگوں نے ٹیگ کی ہیں، تو اب میں کیا کہوں کہ میں نے بھی تو کبھی ان لوگوں کا نام نہیں سنا، تو ضروری نہیں ہے۔ اور جب انگریز نے یہاں پر اگر آپ دیکھیں نا وہ جو ایجنسیوں کا کھیل ہوتا ہے، جاتے جاتے ایک اور بات، ایجنسیوں کا جو کھیل ہوتا ہے، تو بعد میں یہ چیزیں سامنے آتی ہیں کہ تبلیغ کے انداز میں انہوں نے ایجنٹ چھوڑے تھے، اور یہ چیزیں جو ہیں آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کیسے کیسے جب انگریز نے یہاں پر 100 سال کی حکمرانی کی ہے تو اس نے کیسے اپنے جاسوسی کا نیٹ ورک بڑھایا تھا۔ تو ضروری نہیں ہے کہ داڑھی والا جو ہے وہ دائرہ اسلام میں ہی ہو، یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عاشق ہو، نموذ سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مر مٹنے کے لیے تیار ہو سکتا ہے وہ کسی کا ایجنٹ ہو اس روپ میں۔ تو خدا را وہ جو جن کو آپ فالو کرتے ہیں، جن کے ویوز ہیں، انہیں بھی اچھی طرح پڑھیں کہ کیا وہ اپنے ویوز کے چکر میں تو کوئی بہت بڑی آگ لگانے کا دانستہ یا نادانستہ طور پر ایندھن فراہم تو نہیں کر رہے۔ آپ کو ہمارا یہ ویلاگ پسند آئے تو ہمارا چینل انسائیڈ اسٹوری لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔